دوستوں لوگ ہماری دوائی پولیکیور الحمدللہ بہت استعمال کر رہے ہیں، آرڈر آ رہے ہیں، اور الحمدللہ لوگوں کی بہت ساری تعداد جو ہے وہ ہمیں یہ بات سنا رہی ہے کہ اومیپرازول جو وہ ایک عرصے سے کھا رہے تھے وہ بھی ان کے چھوٹ گئے ہیں، معدے کا نظام بہتر ہو گیا ہے، نظام انہضام کے ساتھ ساتھ اگر انہیں کانسٹیپیشن رہتی تھی پرانی وہ ٹھیک ہو گئی ہے، پیٹ میں گیس بننا بند ہو گئی ہے، قوت مدافعت بہتر ہو گئی ہے، دعائیں دے رہے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ خود اومیپرازول یا اس سے کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہیں ملتی جلتی، تو آپ کو میں عرض کروں کہ ہومیوپیتھی دنیا کا واحد ایسا طریقہ علاج ہے جس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، منی بیک گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ آپ ہم سے یہ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں۔ اس کی 2 گولیاں صبح، 2 دوپہر، 2 شام آپ کو آپ کے ڈائجسٹو نظام کے بہتر ہونے کی گارنٹی دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ذائچے میں چاند کا مقام چینج ہونے لگا ہے، چاند ہر 2.25 دن بعد اپنا مقام دوستو چینج کر جاتا ہے۔ کرنٹلی ذائچے میں جو سب سے اہم بات ہے دوستو، اس دفعہ جو چاند کا کران ہوگا، پاکستان کی جب سے پاکستان مرز وجود میں آیا، پہلا یہاں کران ہوگا جو برج حمل کے پہلے درجے پہ ہوگا، یاد رکھیے گا، اور زحل یہاں پہ ریورس ہے اور نیپچون بھی یہاں پہ ریورس ہے۔ چاند کا کران دوستو ہمیشہ زحل کے ساتھ نحس ہوتا ہے۔ جو کل میں نے ویڈیو لگائی تھی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ موجودہ حکومت کا ذائچہ کیا کہتا ہے۔ اب یہ جو حکومت ہے موجودہ، جب چاند کران کرے گا برج حمل میں زحل اور نیپچون کے ساتھ، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی۔ کران جو ہے زحل کا، نیپچون کا اور چاند کا، یہاں پہ انتہائی نیگیٹو چیزوں کا پیش خیمہ ہے، اور یہاں پہ صرف اس حکومت کے ذائچے میں جو نیگیٹو ترین صورتحال سامنے آنی ہے وہ دوستو اس وقت آنی ہے جب مریخ برج شملہ میں ضم کو کراس کرے گا 21 اور 22 جولائی کو۔ لہٰذا اگر یہ موو چل پڑی جو اس کے نتیجے میں چلے گی زحل کے، نیپچون کے اور چاند کے کران کے بعد، اور مریخ جب کراس کرے گا نقاط گرہن کو، تو دوستو حکومت کو سخت سبق ملنے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ آپ ایسے سمجھیے کہ عوام ایک فیصلہ کر چکی ہے، اور عوام اب مریخ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو بتاتا ہے۔ اب یہاں میں ایک اور پریڈکشن کرتا چلوں کہ ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، جو ذائچے میں ڈیٹا کلیکشن ہے وہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ مریخ ضم کے پاس جائے گا دوستو، جن لوگوں نے جو قبضہ گروپ ہیں ان کے لیے مشکلات آئیں گی۔ ذائچے میں جو ہی مریخ 22 جولائی کے بعد جب اس کو کراس کر جائے گا، تو اب جن لوگوں نے جب مریخ راس اور ضم کے درمیان رہا، جنہوں نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کیا، ماضی میں کبھی بھی کیا، اب ان کو سخت سبق ملنے کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ ذائچے میں جو صورتحال ہے دوستو، اس کو اگر غور سے پڑھا جائے تو مریخ کا جو مقام ہے یہ حکومت کے لیے مشکلات لا رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مریخ ہے یہ پاکستانی قوم کا ستارہ ہے۔ متعدد ویڈیو دوستوں میں نے بنائی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب لڑائی لگنے والی تھی اور ڈرونز آ رہے تھے انڈیا کی طرف سے، تو میں نے آپ کو اس وقت بھی مریخ کا مقام دیکھ کے یہ پریڈکشن کی تھی دوستو کہ یہ جنگ نہیں ہوگی، البتہ پاکستان جو جواب دے گا وہ ان کی سوچ اور سمجھ سے بھی باہر ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ہمسایہ ملک میں جب ایران کے اوپر اٹیک ہوئے، اسرائیل نے کیے، تو میں نے اس وقت بھی آپ کو پریڈکشن کی تھی کہ ذائچے میں جو سیارگان ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اب ایران جو جواب دے گا وہ اسرائیل کو بڑا سخت دے گا۔ یہ میں نے پاکستان کے ذائچے میں اس کے ہمسائے کا ذائچہ دیکھ کے بتایا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
ہر بندے کے ذائچے میں، ایک نارمل انسان کے ذائچے میں جو اس کا وقتی ذائچہ ہوتا ہے، اس میں اس کے ہمسایوں کا ذائچہ بھی موجود ہوتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ اسٹرالوجی ایک بڑا دقیق اور بڑا لمبا چوڑا علم ہے۔ ان تمام باتوں میں جو سب سے اہم بات ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں اب ہونے لگی ہے، وہ یہی ہے کہ جو زحل کا اور نیپچون کا کران آئے گا، اس کے بعد صورتحال بدل جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے جن کی کام پہ ٹانگیں رہی ہیں، اپنی کام پہ ٹانگیں رہی ہیں، ان کے لیے بھی اب مشکل وقت آنا شروع ہو گیا ہے۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم آل نال ہیں اور ہمیں حکومت مل چکی ہے، ہمارے آباء و اجداد بھی پیدا حکومت کرنے کے لیے ہوئے تھے، ہم بھی حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان سب کے زوال کا جو نقطہ آغاز ہے، کل سے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب دوست پوچھیں گے کب تک؟ دیکھیں دوستو، کب تک سے مراد یہ ہے کہ اب یہ سٹیبل نہیں ہے، اب صورتحال ان کے خلاف جائے گی۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اسٹرالوجی میں آنے والے وقت میں زحل برج اسد میں ریورس ہوگا، اور سورج بھی اپنا برج چینج کر کے برج اسد اپنے گھر میں جا کے بیٹھے گا، اور جہاں پہ سورج آپ سمجھیے کہ پہلی مرتبہ اپنے مد مقابل برج میں بیٹھے ہوئے پلوٹو کے ساتھ ناظر ہوگا، نحس نظر ناظر ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ جو سورج ہے ذائچے میں، یہ ہمیشہ اہل اقتدار کے بندوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ جو اس قانون اور اس روح کے حساب سے یہ جو جائے گا، سورج اپنا برج چینج کرے گا، اور جب مد مقابل بنے گا پلوٹو کے، تو صورتحال یہ خرابی کی سمت میں کئی لوگوں کے لیے جائے گی، یعنی ہر بندے کے لیے جائے گی، کچھ لوگوں کے لیے لازمی جائے گی۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کے ذائچے میں جو مریخ کی صورتحال ہے، جو ہی مریخ برج سنبلہ کو کراس کرے گا، تو یہ بھی زحل کے ساتھ اور نیپچون کے ساتھ پہلی نحس نظر قائم کرے گا جب سے پاکستان آزاد ہوا۔ تو یہ آنے والا وقت پے در پہ اس حکومت کے لیے مشکلات لا رہا ہے۔ ان کے بھاگنے کا، ان کے یہاں نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اور میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں ان کے جھگڑے ہوں گے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا نون لیگ کے اپنے اندر جو جھگڑے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ یہ ان کے زوال کی سمت میں، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مریخ کا جو مقام تھا 5 دسمبر 2024 سے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک دلدل میں اتریں گے اور یہاں سے یہ واپس نہیں آ سکیں گے، اور وہی صورتحال آپ کے سامنے آتی جا رہی ہے۔ اب دوستو، جیسے جیسے ستارے آگے جائیں گے صورتحال تبدیل ہوگی۔ ہم اپنے علمی طور پہ جو ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے، جو ہم نے آج تک سیکھا، پڑھا، سوچا، سمجھا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔